اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھو گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں بہت زیادہ قحط تھا۔ مدینہ کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بہت کم کچھ مل جاتا تھا اور پانی بھی فریش نہیں ملتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے سب کنویں کھارے پانی کے تھے، صرف ایک ہی کنواں بچ گیا تھا جو میٹھے پانی کا تھا۔ اور ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت بھوک کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اتفاق سے دونوں ساتھ میں ہی نکلے۔ ظہر کا وقت تھا، اس وقت قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ آرام کرتے ہیں اپنے اپنے بیڈ روم میں، اور اس وقت دونوں باہر نکلے۔ اور وہاں کا کلچر تھا کہ یہ لوگ صبح وزٹ کرتے لوگوں کو یا شام کو، دوپہر میں یہ لوگ کہیں نہیں جاتے تھے، اور ان کی بھوک نے ان کو باہر نکالا۔ اور یہ پتہ چلا دونوں نکلے اور بات کی تو پتہ چلا کہ ہاں دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ میں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ لوگ نوک کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے، جس سے ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ دونوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو آرام کا وقت ہے اور اس وقت آپ کو کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ تو فوراً دونوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجنا، آپ کو کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ تو اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کس چیز نے اس وقت باہر نکالا ہے؟ ہمیں تو کسی چیز نے باہر نہیں نکالا مگر ہماری بھوکوں نے باہر نکالا ہے۔ ہم اور ہمارے گھر والے ابھی اس وقت بھوک سے نڈھال ہے، بہت سخت پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے بھی گھر سے بھوک نے ہی باہر نکالا ہے۔ اگر ہم یہاں تھوڑا سا سوچیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین، وہ جن کی امت سب سے زیادہ ہوگی، وہ جن کی سفارش پر روز محشر حساب کتاب شروع ہو جائے گا، وہ اللہ کے نبی بھوک سے نڈھال ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دونوں، کیونکہ تینوں انسان ہیں نا، بھوک تو موجود ہے ان کے ساتھ، پیٹ تو ساتھ لگا ہے نا، ان کے ساتھ دو امت کے بہترین لوگ اور ہیں، خلفائے راشدین ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دل ہی دل میں اللہ پہ احسان جتانے لگتے ہیں کہ میں نیک بن گئی ہوں تو میرے پاس سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، ساری دعائیں قبول ہونی چاہیے، مگر یہ قصہ ہمیں کچھ اور ہی اصول سکھا رہا ہے، اس سے کچھ اور سبق ہمیں ملتا ہے۔ آزمائش آئی ہے ان لوگوں پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے لیے اسکالر کہتے ہیں انسانوں میں وہ انسان جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین تھے کوالٹی وائز، اور کوالٹیز بھی ان کے اندر اتنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ان تین پر آئی ہے آزمائش، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کی فیملی بھوکی ہے۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کی قدر کریں، رب کے اگینسٹ استعمال نہ کریں، شکر کریں کہ اس نے مجھے لاکھوں سے بہتر رکھا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنے دعووں میں کتنا سچا ہے۔ تو یہ تینوں بھوک کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اسی کیفیت میں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم مالک ابن تیہان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہے جن کی کنیت ابو الہیثم ہے، ابو الہیثم کے نام سے مشہور ہے۔ انصاری صحابہ ہیں جو بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا بھی بہت تھا۔ یہ مدینہ کے ون آف دا جنرس صحابی تھے۔ ان کا گھر مدینہ کے آؤٹسکٹ میں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ڈسٹنٹ پہ رہا کرتے تھے۔ بھوک کی حالت میں تینوں دھوپ میں، صحرا کی گرمی میں اتنی دور جا رہے تھے ابو تیہان کے گھر چلتے ہوئے۔ ابو تیہان کے گھر پہنچتے ہیں
گھر کا دروازہ نوک کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیگم، ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہے. ان کی بیوی ان تینوں کو ویلکم کرتی ہے، مرحباً و اہلاً. یہ عرب کی کلچر کی گریٹنگ تھی جو اس وقت عام تھی. اور پھر بتاتی ہیں کہ ابن تیہان گھر پر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو الہیثم کہاں گئے ہیں؟ ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ گھر میں پینے کو فریش واٹر چاہیے تھا، بس وہ وہی لینے گئے ہیں. اور تینوں کو اندر آنے کے لیے کہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے کہ جب وہ گھر آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنے سلیپرز وہیں باہر اتار دیتے ہیں اور گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں. کچھ ہی دیر میں ابو الہیثم فریش پانی لے کر آ جاتے ہیں اور جب گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیپرز نظر آ جاتے ہیں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹک جاتے ہیں. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ہر چیز کو یاد کر لیتے ہیں. ابو الہیثم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیپرز کو پہچان لیا کرتے تھے اور بہت ایکسائٹ ہو گئے اور اندر آئے اور آتے ساتھ تینوں کو دیکھ کر بولے الحمدللہ ما احدن اليوم اکرم فی ضیفی منی. آج تو میرے جیسے آنریبل گیسٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا خوشی ہوگی ان کی. جو فریش پانی لائے تھے وہ فوراً ان تینوں کو پلا دیا اور فوراً جا کر 2 بنچ کھجوروں کے لے کر آئے. ایک سوکھی کھجور تھی اور ایک فریش کھجور کا بنچ تھا. فوراً ان تینوں کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو الہیثم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ اپنے مہمانوں کی خوشی میں بہترین کھانا کھلانا چاہتے ہیں. جب انہوں نے چھری پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم یہ آتا ہے کہ کیئرفل رہنا. اپنے جو دودھ دینے والے جانور ہے اپنی خوشی میں ان کو ذبح نہ کر دینا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آ رہی ہے. بھوک تھی پتہ نہیں کتنے دن کی اور پتہ تھا کہ یہ صحابہ آپ پر جان قربان کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہترین کھانا پکائیں گے، لیکن آپ کی حکمت. ابو الہیثم مسکرا دیے اور جلدی سے گئے اور اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا وہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا آپ سرید کی ڈش تیار کریں جو بہت فیمس عربک ڈش ہے. شوربے والا لیمب پکایا جاتا ہے اور پھر چاول کو ابال کر اس کو پکا کر پھر ان کو پھیلا دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو گوشت بنایا ہوتا ہے اس کے پیسز رکھ دیے جاتے ہیں. ان کی بیوی نے بہترین طریقے سے سرید تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے رکھ دیا. فریش پانی، 2 بنچ کھجور اور سرید بھی ہے. ابو الہیثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ کھانا شروع کرتے ہیں اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوالے ہی لیے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتے ہیں. خاموشی سے کسی کو محسوس نہیں ہو رہا، سب اپنے اپنے کھانے میں مصروف ہے. آپ کے آنسو بہے اور صحابہ آبزرو نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور صحابہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے اور وہ بھی ریزن جانے بنا رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا محبت تھی صحابہ کی کہ کوئی بھی ریزن جانے بغیر رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی آنسو بہہ رہے ہیں. ان سے رہا نہیں جاتا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے سامنے نعمتیں موجود ہے، اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ آپ دونوں روئے جا رہے ہیں۔ رونا تو ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ جب ہم نڈھال تھے، جب ہمارے پاس پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں تھا، اس وقت رونا چاہیے تھا۔ اب تو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال سن کر کھانا کھاتے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمر، اور پھر پوری سورۃ التکاثر تلاوت کرتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فرماتے ہیں، اور پھر پوری سورہ انہوں نے پڑھ لی اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ نعمت ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن جس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ صرف 3 آئٹم تھی، اور ہماری دعوتوں میں تو کتنی نعمتیں ہوتی ہے، ہمیں تو ان نعمتوں کا سوال کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ تلاوت کی تو حضرت عمر پر بھی اللہ کا ڈر ایسا آیا کہ چند نوالے سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکے۔ ان کی بھوک اس ڈر سے ختم ہو گئی کہ اللہ کو روز محشر اس کا حساب دینا ہوگا، اور تینوں نے کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، آج ہمارے پاس تو کتنی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔